إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان المبارک کے ایام بیشتر گزر چکے ہیں اور کچھ دن ہیں جو باقی ہیں۔ ویسے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اسے ایام معدودات، چند دن یا گنے ہوئے دن قرار دیا ہے۔
فائدہ اس کے لیے ہے جس نے ان دنوں سے کچھ سیکھ کر سمجھ کر اپنے اللہ کو راضی کیا اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا تو صحیح، لیکن رمضان نکل گیا اور وہ اس قدر غافل رہا کہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کے ناک پہ مٹی پڑے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کے منہ میں خاک، رغم انف رجل، ایسا شخص اس کی ناک خاک آلود ہو کہ رمضان آئے اور وہ رمضان المبارک سے فائدہ نہ اٹھا سکے، کہ جس کے فوائد بے بہا ہیں، جس کے فوائد بے انتہا ہیں، جس میں اللہ کی رحمتیں عروج پر ہیں، موج در موج، دن اور رات، بلکہ ہر ایک لمحے اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتیں عام ہیں، کثیر ہیں اور ہر ایک کے لیے وافر میسر ہیں۔ رمضان المبارک کے بے شمار فضائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوئے۔ ان میں جو ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر ایک عمل کا اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، جیسے بندے کا خلوص ہے، جیسے اس کی نیت ہے، جیسے اس کے عمل میں اطمینان اور ٹھہراؤ اور للہیت ہے، اسی حساب سے اس کا ثواب لکھ دیا جائے، اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا جائے، سوائے روزے کے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بندہ حج عمرہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور اذکار نوافل وغیرہ بندہ پڑھتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہیں، باقی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ لیکن روزے کے بارے میں خاص اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ باقی اعمال کرتے کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے، کسی نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، اعضاء کا عمل دخل ہوتا ہے، حج پہ دیکھ لیں، زکوٰۃ صدقات دیتے دیکھ لیں، نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا سوائے اللہ کے اور سوائے رکھنے والے کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ خاص اللہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے لیے ہے، اس کا ثواب، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں آگے کہ میرے بندے نے میرے لیے اپنی خواہش کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا اور پینے کو چھوڑا، من اجلی، میری وجہ سے۔ جب اس نے سارا کچھ چھوڑا میری وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ وجہ نہیں کہ بندہ چاہے کہ میرا وزن کم ہو جائے، باقی دنوں میں اتنی جو ہے وہ تناسب اور مقدار رکھی نہیں جاتی کھانے کی اور بھوکا رہنے کی جو ان دنوں میں رکھی جاتی ہے، نہیں، یہ مقاصد ہرگز نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ من اجلی، اللہ کے لیے، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑنا۔ روزے کے فضائل بھی ہیں۔ پھر رمضان المبارک ہمارا ٹیسٹ بھی ہے، باقاعدہ ٹیسٹ ہے۔ ایسے لوگ جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، ویسے تو تمام ارکان اسلام کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرے اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایمان کے اوپر اللہ نے چیک رکھا ہوا ہے کہ یہ اعمال یہ کرتا ہے یا نہیں، فرما برداری کے کام، اطاعت کے کام، یا ان کاموں سے بچتا ہے کہ نہیں جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے عبادتیں۔ لیکن رمضان المبارک مسلسل 30 دن یہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک چیک کرتے ہیں
ایک ایسا بندہ جو کلمہ گو ہے، ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، جس سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے رسول کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، تو وہ زبان سے کہتا ہے میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، میرا سارا کچھ اللہ اور رسول کے لیے حاضر۔ اور یہ جذبہ ہر ایک مسلمان میں ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے جس چیز کا مطالبہ کریں، جو مجھے کہہ دیں، میں وہ کام کر گزروں گا، میں اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، رکوں گا نہیں۔ میرے قدم اس طرف جائیں گے جدھر اللہ کا رسول حکم دے گا، وہاں سے رک جائیں گے جہاں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک دیں گے۔ یہ دعویٰ ہے، عام دعویٰ، اور جذبہ بھی ہر مسلمان کا یہی ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک مسلسل 30 دن بندے کو چیک کرتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے دعویٰ کرتا ہے، جان دینے کا دعویٰ کرتا ہے، جان لینے کا دعویٰ کرتا ہے، مال لٹانے کا دعویٰ کرتا ہے، گھر بار سارا کچھ اللہ کے لیے چھوڑنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آجا ذرا 30 دن یہ میرے ہیں، ان میں ذرا اپنا ٹیسٹ تو دے۔ اور یہ ٹیسٹ آپ کا ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ 30 دن اللہ کے احکامات کی رعایت نہیں رکھ سکتا، جو بندہ 30 دن اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کے ان پہ عمل نہیں کر سکتا، جو بندہ 30 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو نہیں اپنا سکتا، جو بندہ 30 دن اپنی زبان کو، اپنے عمل کو اللہ اور رسول کے تابع نہیں کر سکتا، پھر وہ 30 سال کی زندگی کو کیسے تابع کرے گا؟ پھر وہ 60 برس کی زندگی کو کیسے تابع کرے گا؟ اس لیے یہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک کو آپ لوگوں نے یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ مالک تیرا حکم تھا 30 دن کے لیے، جیسے تیرا حکم تھا ویسے ہی ہم نے کیا۔ روزہ محض کھانا پینا اور شہوات چھوڑنے کا نام نہیں، یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ محض کھانے سے رک جانا، خواہش سے رک جانا یا پینے سے رک جانا، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ مطالبہ کرتا ہے کہ جیسے تیرا کھانا پینا ایک حد میں ہے، خواہشات ایک حد میں رہی، ویسے ہی تیری نظر بھی ایک حد میں رہے، ویسے ہی تیری زبان بھی ایک حد میں رہے، ویسے بھی تیرے کان بھی ایک حد میں رہیں، ویسے ہی تیرے ہاتھ بھی ایک حد میں رہیں، اور ویسے ہی تیرے پاؤں بھی ایک حد میں رہے، تو ایک حد میں رہے، سارے جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ ہے۔ اور ایسا شخص جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، جو خیال نہیں رکھتا ان چیزوں کا، جو پرواہ نہیں کرتا ان چیزوں کی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ چھوڑا نہ، جس نے جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جس نے حرام کھانا نہ چھوڑا، جس نے حرام لینا نہ چھوڑا، جس نے حرام کرنا نہ چھوڑا، جس نے غیبت نہ چھوڑی، جس نے چغلی نہ چھوڑی، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جو جھوٹی گواہی دیتا رہا، جو لوگوں کے لیے جھوٹے وعدے کرتا رہا اور لوگوں کے سامنے جھوٹ، لوگوں کی کمر پیچھے جھوٹ، جو بہتان بازی کرتا رہا، جو الزام تراشی کرتا رہا، جو گالیاں دیتا رہا، جو لعنت کرتا رہا، جس کی زبان ہی اس کے کنٹرول میں نہ رہے، تو اللہ کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محض صبح سے لے کے شام تک منہ بند کر لیا، ذمہ داریوں میں، ڈیوٹیوں میں وہی غفلتیں، وہی جو ہے لیٹ جانا، جلدی آنا، ڈنڈی مارنا، ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کا پاس نہ رکھنا، خیال نہ رکھنا، امانتیں اگر دی جائیں تو ان کا خیال نہ رکھنا، ان میں خیانت کرنا، کیا ہے یہ؟ اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرنا، کیا ہے یہ؟ روزے کے ساتھ بھوکا پیاسا ہے، صبح سحری کے لیے انتظام کرتا ہے، شام کو افطار کے لیے انتظام کرتا ہے۔ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک چیک کر رہے ہیں کہ میرا بندہ ان 30 دنوں میں کیسے رہتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح کر دیا اگر وہی کام جاری رکھنے ہیں۔ ایک سے ابھی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ روزے سے ہے اور روزے سے نہیں ہے، روزوں میں اور روزوں کے علاوہ ایام میں اس بندے کی زندگی میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ اس کا وہ دن جو یوم فطر ہے جس دن اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اور وہ دن جو یوم صوم ہے جس دن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ان دو دنوں میں فرق ہونا چاہیے اور وہ فرق نظر آنا چاہیے۔
یہ ٹیسٹ ہے، اللہ وحدہ لا شریک چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ ان 30 دنوں میں میرے احکامات پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بجا لاتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں امتی بن کے دکھاتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ کام کر سکتے ہو تو پھر رمضان المبارک کامیابی کی نوید ہے، کامیابی کی نوید ہے۔ یہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، پھسلتا جا رہا ہے، 20 دن گزر گئے، آج 20واں دن ہے، گزر جائے گا، آخری عشرہ آج شام سے شروع ہو جائے گا، 2 حصے 2/3 ہم نے بتا دیا رمضان المبارک کا۔ سوچئے کیا ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو اس رمضان المبارک میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے؟ جبکہ اللہ کی طرف سے موقع ہے، موقع اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ موقع کیا ہے کہ دیکھ انسان، جو بڑے سرکش شیطان تھے وہ میں نے باندھ دیے ہیں، ان کو میں نے جکڑ دیا ہے، تیرا صبح سے شام تک روزہ ہے، شہوات اور خواہشات میں کمی آتی ہے، جو خواہشات نفس ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور رات کے قیام کی وجہ سے دل میں رکت پیدا ہوتی ہے، دن میں بھوکے رہنے کی وجہ سے کسی بھوکے اور پیاسے کا احساس ہوتا ہے۔ جب بندہ خود کو دیکھتا ہے، اتنی بھوک اور اتنی پیاس۔ آج کل تو الحمدللہ وہ سخت روزے جو ہم جون جولائی اگست میں رکھا کرتے تھے وہ گزر گئے، آج کل تو نارمل حالات ہیں، بڑے آرام سے روزہ پورا کیا جا سکتا ہے، بھوک اور پیاس کی بھی اتنی شدت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کبھی آسانیوں کے دنوں میں، کبھی تنگیوں کے دنوں میں یہ روزے آتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہماری تربیت فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں۔ تجھے خیال ہے یہ وہ دن ہے جو اللہ نے تجھے باقاعدہ موقع دیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ریس میں اکیلے دوڑنے کا موقع دیا ہے کہ پہلے نمبر پہ آ کے دکھاؤ۔ ایسے اللہ وحدہ لا شریک ہر ایک کو باندھ دیا۔ اب آپ دیکھیے، جب شیطان بندے ہوئے ہیں، جب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب جہنم کے دروازے بند ہیں، جبکہ ہر طرف آپ کو نیکی کرنے والے، نیکی کی طرف آنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے نظر آتے ہیں، اگر آپ ان 30 دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب نہیں کر سکتے تو باقی دنوں میں آپ اندازہ لگائیں، جب شیطان کھلے ہوں گے، نیکی کے اتنے مواقع میسر نہیں ہوں گے، رات کا قیام آپ کو مل نہیں سکے گا، ایسے ہی دن کا روزہ مل نہیں سکے گا، کیسے ان دنوں میں آپ دعویٰ کر سکو گے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کروں گا؟ یہ چیک ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ایام امتحان ہے، یہ تیری اور میری ساری زندگی کے لیے فائدہ بھی بن سکتا ہے رمضان المبارک، اور نقصان بھی بن سکتا ہے رمضان المبارک۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کون ہوتے ہیں پرہیزگار؟ وہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں غم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیں کون؟ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی ہیں وہ جو ایمان لائیں اور پرہیزگار بنے۔ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ معنی کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک روزے کی وجہ سے، رمضان المبارک کی وجہ سے اپنے سارے بندوں کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ فضائل بھی ہیں اس کے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس میں ہمیں چیک بھی کر رہا ہے، ہمیں ٹیسٹ بھی کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ کون ہے جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے، کون ہے جو اس ٹیسٹ میں ناکام ہوتا ہے۔ آگے چلیے، تیسری بات، روزے کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی تربیت یہ ہے کہ اے مومن بندے، جو صبح تیرے جاگنے کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ اصل جو تیرا صبح جاگنے کا وقت ہے، صبح کی نماز کے لیے تیاری کا وقت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روزہ سکھاتا ہے۔ 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے دن چڑھے، ظہر کے وقت اٹھنا، یہ شیوائے ایمانی نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انبیاء اور رسل کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے، بلکہ کراہت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایسا شخص جو فجر کی اذان ہونے کے باوجود سویا پڑا رہے، یہ وہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اب یہ صبح اٹھے گا،
سارا دن سست گزرے گا. خبیث نفسی کسلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. خبیث نفسی کسلان، برے نفس والا، برے دل والا، گندا آدمی، سست آدمی، یہ وہ ہے جو جاگا نہیں ہے، جو نہیں جاگا نماز کے لیے، جس نے اذان کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، یہ وہ ہے. اور دوسرا جو اٹھا ہے وہ نشیط النفس، وہ چست، خود بھی چست، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے پاکیزگی اس کو ملی ہوئی، صبح صبح اٹھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو شیطان آتا ہے بندے کی گدی کے اوپر، پڑھتا ہے 3 بار علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل. رات بڑی لمبی ہے، رات بڑی لمبی ہے، رات بڑی لمبی ہے. کوئی بات نہیں، جاگ لے. جاگتا رہتا ہے رات کو، صبح پھر سویا رہتا ہے. وہ پھر کہتا ہے رات بڑی لمبی. جو بندہ اٹھتا ہے صبح کے وقت، وضو کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ شیطان کا جادو اور شیطان کا اثر اس سے چلا جاتا ہے، اس سے چلا جاتا ہے. روزہ دار تیرے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے صبح صبح تجھے جاگنے کا موقع دیا، اللہ کے ذکر کا اس نے موقع دیا، تجھے نماز کا موقع دیا، وضو اور طہارت کا موقع دیا، کہ تو صبح صبح شیطان کی وہ جکڑ جو ہر رات ایک بندے کے اوپر ہوتی ہے، تو صبح صبح اس سے آزاد ہو گیا. سکھایا روزے نے، سکھاتا ہے. اس وقت اٹھنا چاہیے، مومن بندے کو اس وقت جاگنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ بھی لیٹ ہو جائے تو فجر کی اذان سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. فجر کی نماز اسے باجماعت ادا کرنی چاہیے. پوچھا تھا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فجر میں وہ تعداد نہیں ہوتی، عشاء میں وہ تعداد نہیں ہوتی جو باقی نمازوں میں تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی. ایسے ہی ہے، ہماری مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہے. فجر کے وقت وہ تعداد نہیں، عشاء کے وقت وہ تعداد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 2 نمازیں ہیں نا، منافقوں پہ بڑی بھاری ہیں، منافقوں پہ بڑی بھاری ہیں. روزے دار اللہ کا تیرے اوپر انعام ہے، صبح اٹھتا ہے فجر جماعت کے ساتھ، رات کو سوتا ہے امام کے ساتھ قیام کر کے. منافقت تو کم از کم نہیں ہے. جو آسانی سے فجر کے لیے آ جائے اس میں منافقت نہیں ہے، جو آسانی سے عشاء کے لیے آ جائے، قیام کے لیے آ جائے، اس میں منافقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت بھی سن لیجئے، جو بندہ رات کو عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھے، پھر صبح بھی آ کے نماز امام کے ساتھ پڑھے، اللہ پوری رات کے قیام کا اجر عطا فرماتے ہیں. تربیت کر رہا ہے روزہ. صبح تیرے جاگنے کا وقت اس نے تجھے بتا دیا، تو فکر کے ساتھ سویا. اگر ٹائم سے لیٹ ہوا سحری رہ جائے گی. یہی فکر باقی دنوں میں بھی، اگر ٹائم سے لیٹ ہوا تو فجر رہ جائے گی. اور فجر کا رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرض تو بعد کی بات ہے، فجر کی سنتوں کے بارے میں پتہ کیا فرمایا ہے؟ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی وہ 2 رکعتیں جو ہیں، 2 سنتیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہیں. محض 2 رکعتیں فجر کی، 2 سنتیں، دنیا میں جو کچھ ہے. تو سوتا ہے رات کو، جاگتا لیٹ اس لیے ہے، لیٹ تک اس لیے ہے کہ میں کچھ کمائی کر لوں. صبح کو سوتا لیٹ اس لیے ہے کہ نماز کے وقت کون اٹھے، ڈیوٹی کے وقت اٹھیں گے جب کمائی کا وقت ہوگا. مالک فرماتا ہے اگر کہیں تو نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہوتی نا ٹائم پہ اٹھ کے، وہ تجھے کیا پتا ہے، تجھے علم نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے. اگر تجھے لو کانوا یعلمون، اللہ قرآن میں جگہ جگہ پہ فرماتے ہیں کاش لوگوں کو پتہ چل جائے، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا کے مقابلے میں وہ 2 رکھتے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں آج کل بھی رمضان میں بھی روزہ تو رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، لیکن سحری کر کے سو جاتے ہیں، نماز کی فکر نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں سو جاتے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں. اللہ کے بندے، تجھے تو اللہ نے اٹھایا، تجھے اللہ نے موقع دیا، تو یہ موقع ضائع نہ کر. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تربیت روزے نے کر دی. اب آپ دیکھیے، بندہ اکیلا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور پاس سب کچھ موجود بھی ہے، حلال چیزیں ہیں، حرام کچھ نہیں، حلال چیزیں ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. ٹھنڈا پانی ہے اس کے ہاتھ میں، کلی کے لیے منہ کے اندر بھی لے کے گیا ہے، گلا خشک ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، عصر کا وقت ہے، دوپہر کی دھوپ کا ستایا ہوا ہے.
یہ اس پانی کو منہ کے اندر نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ روزہ تربیت کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات کا ایسے پاس رکھنا چاہیے، اللہ کے حکموں کا خیال ایسے رکھنا چاہیے کہ کیا 1-2 انچ اندر اور کیا 1-2 انچ باہر، کوئی دیکھ نہیں رہا، محض گلا ہی تو تر کرنا ہے، اتنا خشک ہے گلا، پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن احساس اندر یہ ہوتا ہے، وہ بات جو میں نے شروع میں کی ہے کہ بندے نے یہ کھانا اور پینا میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس عام زندگی میں بھی پیدا کرنا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہر وقت ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس پہ میری نظر ہے، وہ اس کی مجھ پہ نظر ہے، وہ مجھے اچھے سے دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، میری خبر بھی اس کے پاس ہے، اور وہ باریک بینی سے میری خبروں کا جائزہ لیے ہوئے ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ تربیت کرتا ہے بندے اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں یہ احساس پیدا کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چھپ کے اللہ وحدہ لا شریک تو دیکھ رہا، بالکل کوئی غفلت نہیں کرتا، ایک معمولی سی غفلت بھی نہیں کرتا، بلکہ مسئلہ پوچھتا پھرتا ہے۔ یہ جو بندے کے منہ میں مٹی چلی جاتی ہے سفر کرتے ہوئے، موٹر سائیکل وغیرہ پہ جاتے ہوئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو بندہ کبھی کبھی اپنا تھوک نگل بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پوچھتا پھرتا ہے کہ کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے، مجھ سے بے احتیاطی نہ ہو جائے، اس قدر احتیاط روزے کے بارے میں۔ ذرا اس سے سیکھیے کہ باقی معاملات کے بارے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں یہی احساس ہونا چاہیے، ہر ایک معاملہ اللہ کے لیے۔ پھر افطاری کے وقت منٹ کا خیال، ایک ایک منٹ کا خیال، ایک ایک سیکنڈ کا خیال، وقت ہوا ہے وقت نہیں ہوا، سارا کچھ سامنے ہے، پاس ہے، کیا 1-2 منٹ کا فرق کیا ہوتا ہے، 2-4 منٹ کا فرق کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 منٹ پہلے کیا، 2-4 منٹ بعد کیا۔ لیکن روزہ دار کہتا ہے نہیں نہیں، جیسے اللہ کا حکم ہے، جب تک صدائے اللہ اکبر مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے بلند نہیں ہوتی، یہ کھجور، یہ فروٹ، یہ پانی، یہ میوہ، یہ کھانا، یہ میں اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ وہ وقت ہے، کھانا سامنے ہے، وقت افطار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب بندے کا ایمان جو ہے وہ اس قدر کامل ہوتا ہے، نہیں 1-2 منٹ کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ جیسے اللہ کے رسول کا حکم ہے ویسے ہی، اور اسی ٹائم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، دعا رد نہیں کی جاتی اس وقت۔ دعا کرے بندہ، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ تیرے لیے رکھا اللہ، قبول تو نے کرنا ہے میرے اللہ، اس وقت دعائیں مانگنے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس وقت کی دعا کو اللہ وحدہ لا شریک رد نہیں فرماتے۔ روزہ تربیت یہی کرتا ہے کہ دیکھ باقی معاملات کے اوقات بھی اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے تاخیر کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہوئے سستی سے کام لیتے ہو، حج اگر فرض ہو جائے تو جا نہیں سکتے، کاموں کا بہانہ کرتے ہو، سستی سے کام لیتے ہو، نمازوں کے اوقات بھی مقرر ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں بھی وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہیں۔ اگر ادھر وقت کا اتنا خیال ہے تو باقی معاملات میں بھی وقت کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ روزہ تربیت کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کوئی سیکھنے والا ہو۔ آخری بات روزے کی فضیلت کے بارے میں ایک نقطہ جو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے، ناگوار ہوتی ہے، وہ بو کی طرح، اللہ وحدہ لا شریک کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نقطہ پتہ انہوں نے کیا بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا دیکھو جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے نا، شہید جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک،
بہتا ہوا خون، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ شہید کے خون کی خوشبو کستوری جیسی اور روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ۔ یہ نقطہ ہے کہ روزہ دار اپنی اس قدر کو، اپنی اس منزلت کو پہچان جو اللہ نے، جو رسول نے تجھے دی ہے، اور رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا، اس ٹیسٹ میں، امتحان میں پورا اتر اور اس کو اپنی تربیت سمجھ۔ 30 دنوں کا یہ کورس سمجھ کہ یہ میرے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے تربیت بھی دی ہے، امتحان بھی لیا ہے، اس میں میں اس میں پورا اتروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔